اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی تھی صحابیات کی جنہوں نے ابتدائی وقت میں اسلام قبول کیا تھا۔ سیدہ زنیرہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ قریش کے خاندان کی لونڈی تھی، ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا اور مشرکین کے بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنی۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ سیدہ ناہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈی تھیں اور ان کی مالکہ ان پر بہت ظلم و ستم کرتی تھی اور بہت اذیتیں پہنچاتی تھی۔ آپ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ سیدہ ام عبیس انہوں نے بھی دین کے راستے میں بہت ظلم سہے۔ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ کیا مشرکین اتنی اذیت دیتے تھے کہ لوگ اپنا دین ترک کر دیں؟ تو کہنے لگی ہاں، وہ اسلام قبول کرنے والوں کو اتنی اذیتیں دیتے تھے کہ وہ کفریہ کلمات کہہ دیتا تھا۔ مشرک کہتے تھے کہ کیا لات اور عزا اللہ کے سوا تیرے معبود ہیں؟ وہ کہتا ہاں، پھر وہ بے ہوش ہو جاتا۔ جب وہ ہوش میں آتا تو پھر توحید کی طرف پلٹ آتا۔ اب واپس آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف۔ نبوت کے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنے عزیز و اقارب کو کھل کر دین کی دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد دیر تک پریشانی کا وقت گزارا اور گوشہ نشین ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی رہے۔ آپ کی پھپھیاں پریشان ہو گئیں اور سمجھی کہ آپ بیمار ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئیں تو آپ نے فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیوں نے کہا کہ آپ بنو عبد المطلب کو ضرور بلائیے، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، وہ آپ کی دعوت کبھی قبول نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر دعوت کا اہتمام کیا اور حضرت علی کے ذریعے اپنے سارے خاندان کو بلایا۔ کھانا کھانے اور دودھ پینے کے بعد جیسے ہی آپ دین حق کے بارے میں بات کرنے لگے تو ابو لہب کہنے لگا یہ تمہارے سب چچا اور ان کی اولاد موجود ہیں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو، مگر نئے دین کی بات چھوڑ دو، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ تمہارا قبیلہ پورے عرب پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا رہا، آخر لوگ مجلس سے چلے گئے۔ دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھانا تیار کروایا اور سارے خاندان کو بلایا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے، ابو لہب نے کہا کہ محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر کھانا تیار کیا گیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ لوگوں کو بلا لاؤ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ تینوں دن کھانا بس اتنا ہی تھا کہ ایک ہی شخص کو کافی ہو، مگر جب کھانا کھا کر سب سیر ہو گئے تب بھی وہ کھانا ایسے ہی تھا جیسے کسی نے چھوا ہی نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، میں خاص تمہاری طرف اور تمام بنی انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ برکت کی نشانی کو تم دیکھ چکے ہو۔ تم میں سے کون اس بات پر میری بیعت کرے گا کہ وہ میرا بھائی اور دوست بن جائے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ بڑھا تو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 3 بار ایسا ہوا، تینوں بار میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ابو لہب اور ابو طالب کے درمیان ایک لمبی بات ہوئی جس میں ابو طالب نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا مگر اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ پھر کچھ وقت کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قبیلوں کو پکارنا شروع کیا۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی کی گواہی مانگی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت دی۔ اس بات کے بعد قریش کی مجلسوں میں اسی بات کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ دن رات اس بارے میں بات کرنے لگے۔ آپ جہاں لوگوں کو دیکھتے وہاں قرآن کی کچھ آیت تلاوت کرتے اور خوبصورت لب و لہجے میں دین کی دعوت دیتے۔ دوسری طرف ابو لہب بھی پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اور ابو لہب کہتا لوگوں یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی مخالفت کے باوجود دعوت دیتے رہے۔ کفار اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ برحق ہیں، جیسا کہ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد حق پر ہیں، لیکن ہم بہت سی باتوں میں ان کے قبیلے کے ماتحت ہیں، یعنی وہ سردار قبیلہ ہے اور ہمیں ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک نبی ہے، اللہ کی قسم یہ بات تو میں کبھی نہیں مانوں گا۔ مشرکین مکہ بار بار قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آتے اور ریکویسٹ کرتے کہ محمد کو روکیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہر بار ابو طالب کفار مکہ کو کھرا جواب دے دیتے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم میں سے کوئی جا کر محمد سے خود بات کرے، اور وہ ایسا شخص ہو جو زبان و بیان میں ماہر ہو، شعر و شاعری میں اور جادو و کہانت کو جانتا ہو۔ ایسے میں سب نے عتبہ بن ربیعہ کا نام لیا۔ وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ کہنے لگا بھتیجے جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں اگر اس سے آپ کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ ہم سب سے امیر ہو جائیں گے۔
اگر آپ جاہو منزلت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر شادی کے خواہش مند ہیں تو قریش کی سب سے خوبصورت لڑکی سے ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بات پوری کر چکے ہو، اب میری بات سنو۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات 1 سے 13 تک تلاوت کی۔ 13ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کی مانند ہوگی۔ اس آیت کا تلاوت کرنا تھا کہ عتبہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، تمہیں جو سننا تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جانو اور یہ قرآن جانے۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سن کر گھر چلا گیا اور کئی دن تک قریشیوں سے نہ ملا۔ پھر قریش کے لوگ اسے ملنے آئے اور کہا کہ اے عتبہ، ہمارا خیال ہے کہ محمد کے دین نے اور ان کے معاملے نے تجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اگر تیری کوئی ضرورت ہے تو بتا، ہم تیرے لیے مال جمع کرتے ہیں۔ ہمارا مال تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے بے نیاز کر دے گا۔ عتبہ نے کہا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کا سب سے مالدار آدمی ہوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی مگر انہوں نے مجھے ایسی باتوں سے لاجواب کر دیا کہ اللہ کی قسم نہ وہ جادو ہیں، نہ کہانت ہے اور نہ شعر ہیں۔ پھر انہوں نے عاد اور سمود جیسی کڑک سے ڈرایا۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کرتے ہیں تو کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم لوگوں پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ غرض قریش والوں نے ہر حربہ آزمایا کہ دین حق کو پھیلنے سے کسی طرح روک لیں۔ آخرکار ہر طرح کی ناکامی کے بعد وہ سودے بازی کرنے لگے۔ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوچھتے ہو ہم بھی اسے پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں تم بھی اسے پوجو۔ اس کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ سارے قریش کے سردار اور مالدار لوگ خانہ کعبہ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ سب سے پہلے آپ کی قوم اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے۔ انہوں نے وہی باتیں کی جو پہلے کرتے تھے۔ آپ نے ان کی تمام پیشکش رد کی تو کہنے لگے کہ اپنے رب سے کہیں کہ مکہ کے پہاڑ ہٹا کر یہاں دریا بہا دے یا پھر ہمارے مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا، میں تو اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل دیے۔ پھر کفار نے نئی ترکیب سوچی۔ وہ یہودیوں کے پاس مدینہ گئے اور ان سے ڈسکس کیا۔ یہودی عالموں نے کہا، ان سے 3 سوال پوچھ لو، اگر وہ صحیح جواب دے دیں تو وہ حقیقتاً نبی ہیں، اور اگر نہ دیں تو لامحالہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد تم جو چاہو وہ فیصلہ کر لینا۔ پہلا سوال اس سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھنا جو پہلے وقتوں میں ظلم سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے دور نکل گئے تھے۔ پھر ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھنا جس نے زمین کے تمام مشرقی اور مغربی ممالک چھان مارے اور ان کو فتح کیا۔ تیسرا روح کے بارے میں سوال کرنا کہ روح کیا چیز ہے۔ قریش اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوالات شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کر فرمایا کہ کل جواب دوں گا۔ قریش روز جواب کے لیے آنے لگے۔ بالآخر 15 دن گزر گئے، وہی نہ آئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پریشان اور غمگین ہوتے جاتے تھے۔ 15 دن کے بعد جبرائیل آئے تو آپ نے شکوہ کیا اور فرمایا کہ آپ اتنی دیر کیوں رکے رہے؟ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے میرے دل میں بدگمانی پیدا ہونے لگی تھی۔ جبرائیل نے جواب میں سورہ مریم کی آیت پڑھی، اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ ان سوالات کے جوابات جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلا جواب اصحاب کہف تھے جو غار میں چلے گئے تھے اور طویل مدت کے لیے سو گئے تھے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی سورہ کہف میں ہے، وہ ذوالقرنین تھے جنہوں نے حکومت کی تھی۔ تیسرے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ سوالات کے جوابات پانے کے بعد بھی قریش والوں کی سرکشی اور نافرمانی میں کوئی کمی نہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزرتے تو انہیں طنز اور طعنے دیے جاتے، مذاق اڑایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو ابو لہب گھر کے باہر جانوروں کی غلاظت ڈال جاتا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی اس دشمنی میں پیش تھے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلاظت پھینکتا تو دوسری طرف اس کی بیوی جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی۔ قرآن میں سورۃ اللہب نازل ہوتی ہے۔ جمیل کو اس کا پتہ چلتا ہے تو ایک بڑا پتھر لے کر غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے چلتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھتے ہی کہتے ہیں، اللہ کے رسول، جمیل آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ جمیل قریب پہنچی تو ابو بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے ابن ابو قحافہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے میرے بارے میں شعر کہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے ساتھی شاعر نہیں ہے۔ جمیل کہنے لگی، کیوں؟ کیا اس نے نہیں کہا فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا۔ پھر وہ وہاں سے شعر کہتی ہوئی غصے میں چلی گئی۔ سورہ لہب کے نزول پر ابو لہب بھی بہت مشتعل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتیبہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتبہ سے ہوا تھا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو۔ اس طرح اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دلوا دی۔ عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بدتمیزی کی۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چیخ و پکار کرنے کے بعد کرتا پھاڑ دیا اور کہا کہ میں تمہارے رب کا انکار کرتا ہوں، اس فرشتے کا انکار کرتا ہوں جو تمہارے پاس آتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب اور عتبہ اس بات کے بعد ڈر گئے۔ شام کے سفر پر تجارت کا قافلہ جانے کے لیے تیار تھا۔ عتبہ اور ابو لہب دونوں پریشان تھے۔ ابو لہب نے اپنے قافلے والوں سے بارہا تاکید کی کہ اس کے بیٹے کو خاص حفاظت میں لے کے جایا جائے۔ قافلے والے بھی اسے مکمل حفاظت میں لے کر چل دیے۔ اہل قافلہ عتبہ کی حفاظت کے لیے زبردست انتظام کرتے، اسے بیچ میں رکھتے اور خود اس کے ارد گرد رہتے۔ شام پہنچ کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک شیر آ گیا اور اس قافلے کے چاروں طرف چکراتا رہا۔ رات کو سب لوگوں نے اپنا سامان اکٹھا کر کے باڑ بنائی اور عتبہ کو بیچ میں لٹا دیا۔ عتبہ نہایت پریشان تھا، اس نے رات کا کھانا بھی نہ کھایا اور پریشانی میں یہی کہتا رہا کہ محمد میرے قاتل ہیں، حالانکہ وہ مکہ میں ہیں اور میں شام میں ہوں۔ ان کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو شیر وہاں آیا اور اس نے عتبہ کا سر چبا ڈالا۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ محمد سب سے زیادہ سچے ہیں، اور پھر وہ مر گیا۔ ابو لہب کو جب بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو وہ بھی بول اٹھا کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ مجھے محمد کی بددعا سے خوف لاحق ہے؟ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ وقت کچھ اور گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ایک بار پھر قریش والوں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ان کا پلان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وضو کرواؤ، اور پھر صفا کی طرف چل دیے۔ راستے میں جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آسمانوں کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، زمین کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کریں، پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کریں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو آسمان کو حکم دیجئے وہ ان پر عذاب نازل کر دے، چاہیں تو زمین کو حکم دے دیں وہ انہیں نگل لے، یا پہاڑوں کو حکم دیں کہ وہ ان پر آ کر گرے اور انہیں مسل ڈالے۔